بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية وقالوا اور کہا ان لوگوں نے، کنہوں نے کہا؟ یہود اور نصارہ نے کہا، یا تو یہودیوں نے کہا یا نصارہ نے کہا۔ کیا کہا یہودیوں نے؟ کونو ہودن، یہودی بن جاؤ۔ مطلب یہودی لوگ مسلمانوں کی دعوت قبول کرنے کے بجائے مسلمانوں ہی سے کہنے لگے کہ تم یہودی ہو جاؤ، یہودی بن جاؤ۔ او نصارہ، یا نصارہ بن جاؤ۔ یہ بات کس نے کہی؟ یہ نصارہ نے کہی کہ تم لوگ نصارہ بن جاؤ۔ او یہاں پر جو ہے اختیاری نہیں ہے کہ یا تو یہ بن جاؤ یا تو یہ، بلکہ او تنویع کے لیے ہے۔ یہودیوں نے ایسا کہا، نصارہ نے ایسا کہا۔ تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ دیکھیے ضلالت کی طرف بلا رہے ہیں اور نام لے رہے ہدایت کا۔ ایسے آج بھی بہت سارے دعات ہیں جو لوگوں کو ضلالت، گمراہی کی طرف، بدعات اور خرافات کی طرف بلاتے ہیں ہدایت کے نام پر۔ نام لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، نام لیتے ہیں قرآن و حدیث کا، اور بلاتے ہیں اپنے اپنے مسلکوں کی طرف، بلاتے ہیں اپنے اپنے اماموں کی طرف، بلاتے ہیں اپنی بدعات اور خرافات کی طرف، اور دلیل پکڑتے ہیں اس کے لیے قرآن سے۔ ایسے ہی یہ یہودی اور نصرانی بھی کیا کریں؟ یہودی نصرانی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ بھی ہدایت کا سہارا لے رہے تھے۔ او مؤلف فرما رہے ہیں او للتفصیل، یہاں پر یہ جو او آیا ہے یہ تفصیل کے لیے ہے، یعنی اختیار کے لیے نہیں، تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ یہودیوں نے کہا یہودی ہو جاؤ اور نصرانیوں نے کہا نصرانی ہو جاؤ، یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے دونوں کے اقوال کی۔ وقائل الاولی، مؤلف فرما رہے پہلے قول کے قائل، پہلی جو بات ہے کونو ہودن، کونو ہودن، اس بات کے قائل کون ہیں؟ یہود المدینہ، مدینے کے یہودی، جو لوگ مدینے میں یہودی بسے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کونو ہودن۔ والثانی، یعنی قائل الثانی، دوسری بات کے قائل کونو نصارا، یہاں پر کونو پر عطف ہے، انہوں نے کہا کونو نصارا۔ یہ بات کس نے کہی؟ نصارا نجرانہ، نجران کے نصارا نے یہ بات کہی، نجران کے نصارا نے بات کہی کہ کونو نصارا۔ قل لہم، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، بلکہ نتبعو، ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں۔ کون سی ملت؟ جو ملت حنیف ہے، جو ابراہیم حنیف ہے، تمام باقی ادیان سے کٹ کر ایک دین قیم کی اتباع پیروی کرنے والے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور تم لوگ ہمیں یہودیت اور نصرانیت کی طرف بلا رہے ہو، اور ہم تو تمہارے باپ ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ تم ہمیں یہودیت کی طرف بلا رہے ہو، نصرانیت کی طرف بلا رہے ہو، اور ہم تو اس سے بھی آگے جو تمہارے باپ ابراہیم ہیں ہم تو ان کی پیروی کرتے ہیں، آؤ تم بھی اس کی پیروی کرو۔ ابراہیم ان کے بھی باپ تھے نا، یہود و نصارہ کے، سب کے، تمام انبیاء کے باپ، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو یہود و نصارہ میں بھی جو انبیاء آئے وہ بھی سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کہ اللہ نے کہو کہ ہم تو تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرتے ہیں۔ باپ کا لفظ یہاں نہیں ہے، لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہی ہے کہ تم لوگ یہودیت اور نصرانیت کی طرف بلا رہے ہو، اس سے بھی بڑھ کر جس کو تم بھی مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام، آؤ اس کی پیروی کرو، ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہیں تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے۔ بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، حال حنیفا، یہ حال واقع من ابراہیم سے، کیا مطلب حنیف کا؟ مائلا عن الادیان کلها الى الدین القیم، تمام ادیان سے ایک دین قیم کی طرف میلان رکھنے والے، میلان رکھتے ہوئے، مطلب تمام دینوں سے کٹ کر کے صرف ایک دین، دین قیم جو سیدھا رستہ ہے اللہ کا،
اسی دین پر چلنے والے ابراہیم کی ہم پیروی کرتے ہیں، آؤ تم بھی پیروی کرو اسی کی۔ وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، پھر بھی شرک کی نفی کی جا رہی ہے، وما كان من المشرکین، یعنی نبی سے تصور بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی شرک کی نفی کی جا رہی ہے، اس لیے کہ شرک یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اور بہت ہی خطرناک طریقے سے یہ آ جاتا ہے، انسان کو شعور تک نہیں ہوتا، اور چوٹی کی طرح جو ہے یہ انسان اور معاشرے میں داخل ہوتا ہے۔ کتنے آج مسلمان ہیں جو شرک یا کفر یا اعمال وہ دین کے نام پر، توحید کے نام پر، عبادت کے نام پر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے شرک سے ابراہیم علیہ السلام نے پناہ مانگی، اللہ سے دعا کی کہ ہمیں شرک سے بچا، ہماری اولاد کو شرک سے بچا۔ قولو، ان سے کہیے، یہ لوگ جو یہودیت اور نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ یہودی مشنریاں، عیسائیہ مشنریاں، ان سے کہیے، خطاب تمام مومنین کے لیے ہے، آمنا باللہ، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ تم یہودیت کی طرف بلا رہے ہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما، اور صرف اللہ ہی پر نہیں، وما انزل الینا، اور جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف نازل کیا گیا، کیا نازل کیا گیا؟ من القرآن، قرآن پاک، من بیانیہ ہے، تمیز کا نہیں، من بیانیہ، جو قرآن پاک ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا صحیفہ ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، من الصحف العشر، 10 صحیفے جن کا جو ہے سورہ اعلیٰ میں ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم اس صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اسماعیل، اور اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب اور ان کی اولاد اسباط، اور ان تمام انبیاء کی اولاد، ان پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، ان کی طرف جو کچھ نازل ہوا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح نہیں ہیں انکار کرنے والے، تم قرآن کا انکار کرتے ہو، اور یہودی لوگ انجیل کا انکار کرتے تھے، قرآن کا بھی انکار کرتے، تمہاری طرح نہیں ہے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تورات، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما اوتی موسیٰ من التوراۃ، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کتاب ملی جو تمہاری کتاب ہے، ہم تمہاری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وعیسیٰ، اور جو عیسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو کیا دیا گیا؟ من الانجیل، انجیل کتاب انہیں دی گئی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تمہاری طرح نہیں ہے کہ بعض چیزوں پر ایمان رکھو، بعض پر نہیں رکھو، بعض نبیوں پر ایمان رکھو، بعض نبیوں پر نہیں، ہم تو سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب نبیوں کو جو کتابیں ملی ان سب کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، صرف یہی نبی نہیں جن کا ذکر ہوا ہے، بلکہ تمام نبیوں کو جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ملا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ، اور جو دیا گیا، النبیون، نبیوں کو، من ربهم، ان کے رب کی جانب سے، من الکتب، کتابیں، والآیات، اور معجزات، جو کتابیں اور معجزات جو کچھ نبیوں کو عطا کیا گیا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے یہ ہمارے نبی وہ تمہارے نبی، ہم تمہارے نبی پہ ایمان نہیں رکھتے، نہیں، بلکہ ہم سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے فلاں نبی وہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے ہم کو ایمان لائیں، نہیں، ہم تو سارے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، چاہے کسی بھی قبیلے میں آئے ہوں، چاہے عرب میں ہو، عجم میں ہو، تمہارے قبیلے میں ہو، ہمارے قبیلے میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں تفریق نہیں کرتے۔ کیسے تفریق نہیں کرتے؟ ایسے نہیں کرتے کہ فَنُؤْمِنَ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرَ بِبَعْضٍ، ایسے نہیں کہتے کہ بعض پر ہم ایمان لائیں اور بعض کا ہم کفر کریں۔ کل یہود جیسے یہود و نصارہ نے کیا، یہودی لوگ جو ہے بعض نبیوں پہ ایمان رکھتے تھے، بعض نبیوں پہ نہیں رکھتے تھے، ایسے ہی نصرانی بھی، تو ایسے ہم نہیں ہیں، ہم تو سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب اللہ کے نبی ہیں تو سب پر ایمان کیوں نہیں رکھیں؟ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں موسیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، اگر کوئی ایسا کہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ انبیاء پر بھی ایمان رکھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، لہو، اللہ کی طرف ضمیر لوٹی، آمنا باللہ، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ،
لہو کو مقدم کر دیا ہے، اس سے حصر کا معنی، اختصاص کا معنی پیدا ہو رہا ہے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی کے لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اسی کے سامنے ہم سب تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بہت ہی عظیم درس ہے کہ یہود و نصارہ یا باطل فرقے جو اپنی باطلیت کی طرف، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ہدایت کے نام پر، تو ایسے لوگوں کو کس طرح سے دعوت دینی ہے۔ ان کو دعوت دینے کے مختلف اسالیب ہمیں اس آیت میں مل رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کی طرف بلائیے جو دونوں کے درمیان کامن ہے۔ یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، یہود و نصارہ، مسلمان سب کے درمیان کامن ہے، سب اس کو مانتے ہیں، تو اس لیے آئیے چلو تم بھی جس کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، چلو پہلے اس کو صحیح سے مان لیتے ہیں، سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ چیز ہمیں ملی کہ جو چیز کامن ہے پہلے اس پر چلو آؤ مان لیتے ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کامن ہے، ان کے درمیان ہمارے درمیان، آؤ پہلے اس کو مان لیتے ہیں، اس کی جو شرائط ہے اس کے ساتھ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے، آگے یہاں پر پھر مزید اس کی وضاحت ہوئی، قولوا آمنا باللہ۔ اسباط اولاد، اسباط کا معنی ہوتا ہے قبیل ہے، یہاں پر معنی اولاد، اسباط کا معنی اولاد کے آگے دیا ہوا معنی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ پیروی کیا تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس اعتبار سے پیروی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ابو الانبیاء رب العالمین نے انہیں بہت عظیم مقام دیا ہے، اور ایسا نہیں کہ ان نبیوں کا دین یا ان کا مذہب الگ الگ تھا، تمام نبیوں کا ایک ہی دین ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، سب کا دین دین اسلام ہے، سب کا دین اسلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کا دین اسلام ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا الگ دین ہے اور ہمارا الگ دین ہے۔ تو یہاں پر جو حکم ہوا ہے ابراہیم السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا، وہ اس لیے کہ یہ یہود و نصارہ ویسے تو بات مانتے نہیں، چلو ایسے مان لو کہ ہمارا اور سب کا تمہارا نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، چلو اس کی بات مان لیتے ہیں، اس لیے ان کی اتباع اور پیروی کا حکم ہوا ہے۔ اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کوئی الگ الگ دین نہیں ہے، سب کا ایک ہی دین ہے، ایک ہی دعوت ہے، سب نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اسی غرض اور مقصد کے لیے تمام نبی رسولوں کی بعثت ہوئی، اسی غرض اور مقصد کے لیے تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ سب کا ایک ہی مقصد، ایک ہی دعوت، الگ الگ دعوت نہیں ہے۔ نبی کس اعتبار سے نہیں، مستقل دین لے کے آئے ہیں، پرانے دین کی نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانے دین کی تجدید کے لیے آئے ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل دین دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی، مستقل کتاب اور تبلیغ کا حکم آپ کو ہوا ہے۔ آپ جیسے بہت سارے انبیاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں رسول بھی ہیں، صرف نبی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں۔ جو نبی اور رسول کے درمیان میں جو فرق بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبی وہ ہیں جن کو مطلب مستقل دین نہیں ملا ہو، بلکہ سابقہ دین ہی کی تجدید اور اسی کی طرف بلانے کے لیے انہیں بھیجا گیا، اور یہ ایک فرق علماء نے بیان کیا ہے۔ اور رسول وہ جنہیں مستقل دین دیا گیا، مستقل انہیں کتاب دی گئی ہو، تو یہ فرق علماء نے نبی اور رسول کے درمیان میں بیان کیا ہے، واللہ اعلم۔ مستقل دین کا مطلب ہے مستقل شریعت، جو اصل ہے، جو عقائد ہیں، وہ سب نبی رسولوں کے ایک ہیں۔ جو شرائع ہیں، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے بنایا تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت اور الگ الگ طریقہ۔ تو شریعت جو شرائع ہیں، عبادت کرنے کے جو طریقے ہیں، عبادت کے جو فرائض و واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ، یہ مختلف ہیں۔ باقی جو اصول اور جو جڑ ہے دین کی، وہ تمام نبی رسولوں کی ایک ہے۔ جو عقائد اور ایمان کی باتیں ہیں وہ سب کامن ہیں، لیکن جو طریقے ہیں وہ یعنی مختلف ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل دین دیا گیا ہے،
مستقل آپ کو کتاب اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کا جو اسکال تھا؟ سمجھ میں جی۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ یہودی لوگ، فَإِنْ آمَنُوا اے الیہود، اگر یہ یہودی مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، یہود و نصارہ، بِمِثْلِ کیسے ایمان لائیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی جیسا اس پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو، اس جیسا ایمان لے آئیں جس پر تم لائے ہو۔ یہاں پر مؤلف کہتے ہیں بِمِثْلِ، یہاں پر کیا ہے؟ مثلی، یہ زائدہ ہے۔ مفسرین نے اس میں اختلاف کیا، بعض مفسرین نے کہا با زائدہ ہے، بعض نے کہا مثلی زائدہ ہے۔ با زائدہ یعنی اگر با کو زائد مانتے ہیں تو پڑھیں گے فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے آئے ویسا ایمان جیسا تم لائے ہو، تو یہ مطلب ہو گیا۔ اور اگر مثلی کو زائد مان لیتے ہیں تو اصل بات اس طرح ہوگا فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ اس پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لائے ہو، اگر وہ اس پر ایمان لے آئے جس پر تم ایمان لائے ہو، تو مثلی یہ ایک حرف ہے، اسم ہے یہ، اور با یہ حرف ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے کہا ہے، بعض نحویوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حرف چونکہ دوسرے میں معنی پیدا کرتا ہے، حرف مستقل اس کا کوئی معنی نہیں، جیسے با، با کا کیا معنی؟ حرف جر ہے، لیکن با حرف جر جب کسی دوسرے اسم کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں وہ معنی پیدا کرتا ہے، اور لیکن اسم اس کا اپنا مستقل معنی ہے۔ مثل یہ اسم ہے تو اس کا اپنا معنی ہے، اپنے اندر یہ معنی پیدا کرتا ہے، تو اس لیے کہا کہ جو دوسرے کے اندر معنی پیدا کرتا ہے اس کو زائد مان لیا جائے، جو خود اپنا معنی رکھتا ہے اس کو زائد نہ مانا جائے۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ با زائدہ ہے اور مثلی زائدہ نہیں ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مثلی زائدہ ہے۔ کیوں مثلی زائدہ ہے؟ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ چونکہ اللہ کی ہے اور اس کی کتاب کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، تو اگر مثلی کو زائد نہیں مانتے تو اس سے یہ یعنی وہم پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ کی مثال بیان ہو رہی ہے اور اللہ کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال یہاں پر جو مثلی کا جو مفہوم ہے، یا دونوں میں سے کسی کو بھی آپ زائد مان لیں، مفہوم یہ ہے کہ اگر زائد بھی ہے تو بھی اس کا کچھ فائدہ ہے، بے فائدہ تو لفظ آیا نہیں ہے، تو زائد بھی ہے تو بھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان سے مراد یہاں پر ایسا ایمان ہے جیسا تم لوگ ایمان لائے، تم مسلمان، تم مومن لوگ ایمان لائے، اگر یہود و نصارہ بھی ایسا ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں۔ چونکہ یہود و نصارہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ اللہ پر ایسا ایمان لے آئیں جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو، تو یہ مفہوم نکلے کہ جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو، یا جس پر تم لوگ ایمان لائے، تم لوگ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن یہود و نصارہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، تو اللہ پر بھی ان کا ایمان درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے اللہ پر؟ اس لیے کہ اللہ ہی کا حکم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ ہی نے تورات اور انجیل میں یہود و نصارہ کو حکم دیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، تم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ تو گویا یہ لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو اللہ پر ان کا ایمان درست نہیں ہوا۔ تو اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جو باطل کی طرف، ضلالت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، ان سے کہیے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں جیسا تم لوگ ایمان لائے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پائیں گے۔ وہ پیچھے لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یہود و نصارہ بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، ان سے کہیے کہ تم لوگ ایسا ایمان لاؤ جیسا مسلمان ایمان لائے ہیں، جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ تو کہا فَإِنْ آمَنُوا، ان شرطیہ ہے اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس جیسا تم ایمان لائے، یا اس پر ایمان لائے جس پر تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جاتے۔ اگر ایمان لاتے تو یہ لوگ ہدایت پا جاتے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت، سیدھا رستہ پا جاتے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے اعراض کیا عن الایمان بہ، اللہ پر ایمان لانے سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، اگر ان لوگوں نے اعراض کیا یا اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اعراض کرنے کی صورت میں، اعراض یعنی منہ موڑتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ایسی صورت میں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شقاق معنی خلاف، اختلاف، تب تو یہ لوگ خلاف میں ہیں، خلاف ورزی میں ہیں، آپ کی مخالفت میں ہیں۔ فَإِنَّمَا، ایمان نہیں لاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں،
تب تو یہ آپ کی مخالفت میں ہیں، آپ کے خلاف ہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ یقیناً یہ لوگ فی شقاق شقاق میں ہیں۔ شقاق یعنی خلاف معکم، آپ کے مخالف ہیں۔ شق سے یعنی ہؤلاء فی شق وہؤلاء فی شق، یہ ایک جانب اور یہ ایک جانب، یہ ایک جانب اور ایک جانب، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، وہ اس کے سامنے وہ اس کے سامنے، یہ اس کے مخالف یہ اس کے مخالف، تو اسی سے شقاق یعنی یہ اس کے مخالف یہ اس کے مخالف، یہ اس کا دشمن یہ اس کا دشمن، اس کا اس سے جھگڑا اس کا اس سے جھگڑا۔ تو اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو یہ آپ کے مخالف رہیں گے، وہ آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ سے دشمنی یہ لوگ رکھتے ہیں، تو کچھ بھی کریں لوگ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ان سے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فا حرف رابطہ ہے، سین اس میں فاسا میں سین جو ہے حرف استقبال ہے، مستقبل کے لیے ہے، جو استقبال کا معنی دیتا ہے استقبال قریب کا، مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے تحقیق کا معنی دیتا ہے، اور سوف مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے، اس میں بھی مطلب تحقیق کا معنی دیتا ہے لیکن بعید کا معنی۔ یکفی فعل مضارع، فسیکفی، بس ان قریب اللہ کافی ہوگا، قریب ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کافی ہو جائے گا۔ یکفی فعل مضارع، کاف خطاب ضمیر جو ہے ضمیر خطاب کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ضمیر خطاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کے لیے کافی ہوگا، ہم ان سے، اللہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر گویا کہ اس میں فعل فاعل اور مفعول تینوں چیزیں جمع ہیں۔ یکفی فعل ہے، یکفی فعل ہے اور اس میں ضمیر جو ہے جو اللہ کی طرف راض ہے وہ فاعل ہے، کاف ضمیر خطاب کی یہ مفعول اول، اور ہم جو ہے یا ہو ضمیر یہ مفعول ثانی ہے۔ جی ضمیر پیچھے لوٹتی ہے، لیکن جو ہے یہاں پر اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے مرجع اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہی، یا ایک ہو سکتا ہے کبھی کبھی ادھر بھی لوٹتی ہو۔ ہاں یکفی کا فاعل، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر صرف اسی کو اگر پڑھتے ہیں تب جو ہے یعنی ضمیر معنی پڑے گی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے کافی ہے۔ شقاقم یعنی ان کا جو شقاق ہے، ان کا جو اختلاف ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کچھ ہی دنوں میں یہود و نصارہ سے آپ کو چھٹکارا دے دیا، جس کا جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سمیع ہے لِأَقْوَالِهِمْ، ان کے اقوال کو، اللہ رب العالمین ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ سمیع کا معنی اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا دو معنی کے لیے سمیع آتا ہے، ایک تو مطلب مجیب یعنی دعا کو قبول کرنے والا، ایک سمیع بمعنی یعنی سامع کے معنی میں مطلب آوازوں کو باتوں کو سننے والا، جس میں تحدید کا معنی بھی ہوتا ہے اور خبر کا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو سمیع اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے، العلیم یہ بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یعنی العلیم باحوالہم، اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے واقف ہے، اللہ کو ان کے ان احوال کا علم ہے۔ العلیم باحوالہم یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، ماضی حال مستقبل تمام زمانوں کا، تمام ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں دیگر مقامات میں وہ بکل شیء علیم۔ وقد کفاہ، اب یہاں پر جو یہ کافی ہونے والی جو بات ہے، اللہ کافی ہے مطلب اللہ رب العالمین آپ کی مدد کے لیے، اللہ رب العالمین یہ لوگ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان سب پریشانیوں سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے۔ وقد کفاہ ایاہم، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے کفایت دی، ان سے آپ کو نجات دی ہے، اور اللہ آپ کے لیے کافی ہو گیا ان سے کب؟ بقتل قریظہ، بنو قریظہ کے قتل کے ذریعے، ونفی النذیر، اور بنو نذیر کی جلا وطنی کے ذریعے۔ بنو قریظہ کو قتل کیا گیا تھا اور بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تھا۔ وضرب الجزیۃ علیہم، اور ان کے اوپر جزیہ لاگو کر کے، اس طرح سے اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو خبر دی تھی وہ بہو جو ہے سچ ثابت ہو گئی۔
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. صبغہ من ہوتا ہے لون، رنگ. صبغۃ المین کیا ہے؟ رنگ. صبغۃ اللہ ہے اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، یعنی مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کا دین. یہاں پر رنگ سے مراد معنوی رنگ ہے. جیسے جو آدمی دین پر عمل کرتا ہے تو کہتے ہیں اس پر دینی رنگ چڑھا ہوا ہے. دینی رنگ اس پر ہے. دین مطلب ایک آدمی اللہ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر اپنے چہرے پر داڑھی کو سجاتا ہے، مونچھوں کو پست کرتا ہے، نماز کے وقت نماز پڑھتا ہے، رمضان کے وقت رمضان کا روزہ رکھتا وغیرہ، مطلب دین پہ عمل کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت چغل خوری سے بچتا ہے، دغا بازی سے بچتا وغیرہ، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دینی رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو وہی یہاں پر صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یعنی یہاں پر عبارت جو ہے مقدر ہے، یعنی صبغنا اللہ صبغۃ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینی رنگ میں رنگ دیا ہے. مصدر، یہ صبغہ مصدر مؤکد ہے، تاکید دے رہا ہے کس کی؟ آمنا کی. جو پیچھے آمنا گزرا ہے ان سے کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. قولوا آمنا باللہ، کہو ان سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. کس اللہ پر؟ جس اللہ نے ہم کو دینی رنگ میں رنگ دیا ہے. مصدر مؤکد لآمنا ونصبه بفعل مقدر. صبغہ کو جو نصب ملا ہے وہ فعل مقدر کی وجہ سے ملا ہے. فعل مقدر کیا ہے؟ اے صبغہ. صبغہ یہ فعل. صبغنا اللہ صبغۃ، صبغنا اللہ صبغۃ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دینی رنگ میں رنگ دیا ہے. والمراد بها، اور اس سے مراد کیا ہے؟ صبغہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین مراد ہے. والمراد بها دین، اور اس سے مراد اللہ کا دین ہے. الذي فطر الناس علیہ، جس دین پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. جس دین پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا. کیوں اس کو یہ کہا ہے؟ دین کو رنگ سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ لظہور اثرہ علی صاحبہ، چونکہ دین کا اثر صاحب دین پر ظاہر ہوتا ہے. دین دار جو آدمی رہتا ہے تو دین کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جیسے کالصبغ فی الثوب، جیسے کپڑے میں رنگ ظاہر ہوتا ہے، کپڑے میں کہیں بھی کوئی رنگ لگ جائے تو وہ رنگ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ فلاں رنگ اس کپڑے میں لگا ہوا ہے. ایسے ہی بالکل جو دیندار آدمی ہے اس پر دین کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. اور جیسے رنگ جو ہے رچ بس جاتا ہے، ایسے ہی دین جو ہے صاحب دین میں رچ بس جاتا ہے، اور وہ کہیں بھی رہے، کسی بھی حال میں رہے، وہ دین پر عمل کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچتا کہ میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یا میں کرتا پاجامہ پہنوں گا، ٹوپی لگاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سب نہیں دیکھتا ہو. کیونکہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے، اس لیے اس کا لباس بھی دینی لباس ہوتا ہے، ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے، کھلا ہوا لباس دیتا ہے، تنگ لباس نہیں دیتا. یا یہ کہ اس کی شکل و صورت ہر طرح سے اس کا عمل دین کے مطابق ہوتا ہے اور وہ اثر اس پر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے اس کو دین کو صبغہ سے تعبیر کیا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے دین سے اچھا کون سا دین ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے زیادہ اچھا صبغۃ رنگ کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے؟ اے لا احد، یعنی کوئی نہیں، یعنی اللہ کے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے. تمییز الصبغہ، یہ تمییز واقع ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ، یہاں بھی لہو کو مقدم کیا ہے مفعول کو، اس لیے کہ عبادت خاص ہے اللہ کے لیے. وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے ہم عبادت گزار ہیں. تو اس آیت میں بھی یہودیوں ہی سے متعلق بات ہے کہ یہ یہودی لوگ ایمان اگر لاتے ہیں آپ کی طرح تو ہدایت پا جاتے ہیں. تو مسلمانوں کی طرح اگر ایمان لاتے یہودی تو یہ لوگ جو ہے مسلمان ہو جائے تو یہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. لیکن یہ اگر اعراض کرتے ہیں تب تو یہ آپ کے دشمن رہیں گے، آپ کے مخالف ہوں گے، اور یہ مخالف گرچہ رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کافی ہے.
اور پھر آگے کہا کہ اللہ کا دین جو اللہ نے ہم سب کے لیے دیا ہے وہ دین سب سے بہتر ہے، یہود و نصارہ کے دین کی طرف ملتفت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین سب سے افضل ہے، اس دین پر عمل کیجئے اور اسی پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ وهذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔